أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء والمنهاج الباقي والكتاب الهادي. مولده بمکہ وہجرتہ بطیبہ علا بہا ذکرہ بحجت کافیہ وموعظۃ شافیہ. ارسلہ بالدین المشہور والعلم المعصور والکتاب المستور والنور الساطع والضیاء اللامع. مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین. ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حاضرین گرامی قدر، عزیزان محترم، عزاداران مظلوم کربلا، مولیان حیدر کرار اور میرے خوش عقیدہ سچے اچھے مسلمان بھائی، برادر عزیز حسن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ حضرات سے پہلی مرتبہ مومنین نظام آباد سے خطاب کا شرف اور ملاقات کی سعادت عطا کی. اور ماشاءاللہ رات کے اس وقت بھی آپ اتنے آمادہ، بیدار اور پاکیزہ طبیعتوں کے ساتھ پاکیزہ تذکرہ سننے کے لیے، پاکیزہ ذہنیتوں کے ساتھ، پاکیزہ نیتوں کے ساتھ، پاکیزہ حیثیتوں کے ساتھ، پاکیزہ ہستیوں کا تذکرہ سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے. عزیزان محترم، ان مجالس کا مقصد محبت کا پیغام ہے، تصادم نہیں. یہ مجالس
یزیدیت کے خلاف جہاد ہے، مسلمانوں کے خلاف فساد نہیں ہے۔ کوئی اس جملے کو سمجھ رہا ہے؟ یہ مجالس یزیدیت کے خلاف جہاد ہے، مسلمانوں کے خلاف فساد نہیں۔ اس لیے کہ ان مجالس میں کوئی بات ایسی نہیں ہوتی جو خلاف قرآن ہو، خلاف عقل ہو، خلاف عدل ہو۔ تمام مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ جو ہے، اسی فیصلے پر ہم عمل کرتے ہوئے ان مجالس کا آغاز کرتے ہیں۔ یعنی ہماری ان مجالس میں کیا ہوتا ہے؟ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد میں کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے کہتے ہیں۔ یعنی طے ہو گیا نا سارے مسلمانوں میں اور ہم میں اتفاق کہ جو ہمارے باپ کا دشمن تھا شیطان، جو ہم سارے مسلمانوں کے باپ تھے نا آدم، انہی سے دشمنی کی نا، ہم سے تو نہیں کی۔ جو توہین کی، جو اہانت کی اس نے، وہ آدم سے کی نا۔ لیکن سارے مسلمان قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے اس وقت تک جب تک اس شیطان پر لعنت نہ بھیجیں، اس سے بریت کا اعلان نہ کریں۔ بسم اللہ بعد میں کہیں گے، اعوذ باللہ پہلے کہیں گے۔ اسے رجیم بھی کہیں گے، اسے لعین بھی کہیں گے۔ پوچھے بھائی کیوں کہیں گے؟ آپ کا کچھ بگاڑا شیطان نے؟ آپ کے سجدے کا انکار کیا؟ تو کہیں گے نہیں، کسی مسلمان کے سجدے کا انکار نہیں کیا تھا، بس بلکہ جس کے ظلم سے سارے مسلمان پیدا ہونے تھے، اس آدم کی عظمت کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ بڑی توجہ سارے مسلمان، حقارت کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ اللہ کے سجدے کا بھی انکار نہیں کیا تھا، اللہ کو بہت سجدے کر چکا تھا، بغیر کہے کروڑوں کر چکا تھا، کہنے پر ایک بھی نہیں کیا۔ بس اتنی سی بات ہے، آپ سمجھ جائیں، بیدار ہو جائیں۔ بغیر کہے کروڑوں سجدے کر چکا تھا، کہنے پر ایک بھی نہیں کیا۔ تو جو بغیر کہے ہزاروں سجدے کر لے اور اللہ کے کہنے پر ایک کا بھی انکار کر دے، وہ اگر عرش پر ہو تو شیطان اعظم بنتا ہے، اور اگر فرش پر ہو تو کافر اعظم بنتا ہے۔ دوستو، میں تو بہت بڑے بڑے نعرے سننے کا عادی ہوں، آپ کو پتا ہے۔ اب یہ اتنا تھکا تھکا نعرہ تو نہ لگائیں آپ، ذرا تو مسلمانوں کا نہ شیطان اعظم سے کوئی تعلق ہے، نہ کافر اعظم سے کوئی تعلق ہے۔ جس نے پہلے کا انکار کیا وہ شیطان اعظم کہلائے۔ سمجھو، جس نے پہلے کا انکار کیا وہ شیطان اعظم کہلایا اور اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ جس نے آخری کا انکار کیا، جس نے آخری کا انکار کیا وہ کافر اعظم کہلایا۔ مگر مجھے ابھی تک انتظار ہے کہ اللہ نے پہلے کے انکار کرنے والے کو تو شیطان اعظم کر کے اپنے دربار سے نکال دیا تھا،
یہ حکومت نے آخری کا انکار کرنے والے کو ابھی تک اسمبلی سے کیوں نہیں نکالا؟ جالی 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 مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے آپ پوری طاقت سے جیو جیو دیکھو دونوں ہاتھ باندھ کر کے اتنی بلند سلوات بھیج دیں محمد اور تو کوئی اس سے خطا ہوئی نہیں تھی، بزم ملائکہ میں بھی رہتا تھا، صحبت نور میں بھی بیٹھتا تھا، بزم ملائکہ میرے سارے سنی شیعہ بھائی سنیں، سب کو پیغام محبت کا لیکن قرآن کی روشنی، اور وہ باتیں جو میری ٹیلی ویژن کی شان غریبہ کی تقریب پر رہ گئی تھی، اور چونکہ تقریباً 36-40 منٹ کی تقریر جو ہے وہ کاٹی گئی ہے، بھائی جعفر علی میر میرے ساتھ آئے ہیں، یہ گواہ ہیں، یہ موجود تھے وہاں، اس لیے وہ باتیں بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ میرے سارے مسلمان بھائی وہ بھی سن لیں کہ میں نے کیا کہا تھا جو نہیں آتا۔ وہ آگے چل کے میں عرض کروں گا، ذرا سا ابتدا میں توجہ فرمائیں، اور وہ یہ ہے عزیزان محترم، صحبت نور میں بھی رہتا تھا، لا الہ الا اللہ بھی کہتا تھا، مقام محمود پر بھی بیٹھا تھا، منزل لطیف پر بھی تھا، زمین کے چپے چپے پر سجدے بھی کیے تھے، آسمانوں پر اٹھا بھی لیا گیا تھا، پروموشن بھی ہو گیا تھا، اللہ کے علم میں بھی تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس کے باوجود بھی اسے ترقی دیتا رہا۔ سیرت الہی دیکھ، اللہ کے علم میں تو تھا نا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے عدل کا تقاضا یہ تھا کہ جب تک اس سے ارتکاب جرم نہ ہو جائے اس وقت تک اسے سزا نہ دے، چاہتا تو وہ اسے منزل اول ہی پر سزا دے سکتا تھا۔ یہ میں آپ کے ذہنوں کے سوال کا جواب دے رہا ہوں جو آپ کے ذہنوں میں سوالات ہیں۔ اللہ چاہتا تو اس کے علم میں تو تھا نا کہ اس کا لا الہ الا اللہ کہنا بھی ریاکاری پر مبنی ہے، اس کے سجدے بھی مکاری پر مبنی ہیں، اس کی عبادتیں بھی عیاری پر مبنی ہیں، اس کی توحید بھی مکاری پر مبنی ہے، یہ صحبت نور میں بھی بیٹھا ہوا ہے، یہ فرشتوں کے جھرمٹ میں بھی بیٹھا ہے، یہ معصوم ماحول میں بھی بیٹھا ہے، معصوم ماحول میں جملوں پر آپ توجہ فرمائیں، میں نیچے نہیں آؤں گا، میں وہی رہوں گا، انشاءاللہ آپ اوپر جائیں گے، اور الحمدللہ آپ اس لیے اوپر جائیں گے کہ الحمدللہ ہم سب باب علم کے بھکاری ہیں، ابو جہل کے پجاری نہیں ہیں۔ توجہ ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ذرا سا اس ابتدا پہ آپ غور فرما لیں، صحبت نور میں بھی رہتا تھا، معصوم ماحول میں بھی بیٹھتا تھا، اللہ کو علم بھی تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسے نکالا جائے گا تو پہلی منزل ہی پر اسے سزا دے دینا چاہیے تھی، بزم سے نکال دینا چاہیے تھا، لیکن پہلی منزل پر نہیں نکالا اسے اپنی بزم سے اللہ نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پہلی منزل ہی پر اللہ اپنے علم کی بنیاد پر اسے سزا دے کر رجیم اور لعین بنا کر مردود بارگاہ قرار دے کر اپنے دربار سے اٹھا دیتا تو یہ بھولے بھالے مسلمان یہی کہتے کہ اللہ نے اتنے عبادت گزار کو سزا دے دی، یا علی یا علی یا علی، اس لیے کہ ان کا علم تو ایسا نہیں تھا نا،
یہ تو اللہ کے علم میں تھا نا، اس لیے اس نے برسوں انتظار کیا، برسوں انتظار کیا تاکہ اس کے دامن عدل پر کوئی دھبا نہ آئے، اور اس کے لیے اس نے پیمانہ اپنی توحید کو نہیں بنایا۔ یعنی عیاری جو ہے نا کسی کی، وہ لا الہ الا اللہ کہنے سے ظاہر نہیں ہوتی، مسلمان ہی لگتا ہے۔ سوچے، کسی کی عیاری لا الہ الا اللہ کہنے سے ظاہر ہی نہیں ہوتی، کسی کی مکاری سجدے کرنے سے ظاہر ہی نہیں ہوتی، کسی کی ریاکاری نمازیں پڑھنے سے ظاہر ہی نہیں ہوتی، کسی کی مکاری شریعت کی پابندی کرنے سے اور شریعت کے نعرے لگانے سے ظاہر ہی نہیں ہوتی۔ توحید سے بھی جب ظاہر نہیں ہوتی تو پھر کہاں سے ظاہر ہوتی؟ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ توحید کو مانتا بھی رہا، سجدے بھی کرتا رہا، اللہ نے کوئی ایکشن نہیں لیا اس کے خلاف۔ اس کے لیے اس نے اہتمام کیا کہ کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، گلی سڑی مٹی سے، یا اللہ، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک پتلا بنایا۔ یہ بھی میں بھی قرآن سے ثابت کروں گا۔ کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک مجسمہ بنایا، اور اس کے بعد کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ۔ میرے مسلمان بھائی، اگر جیسا کہ مجھے بتایا میرے میزبانوں نے کہ بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں، اگر وہ ہیں تو وہ ذرا آیت کے اس ترجمے پر توجہ کریں، کیونکہ قرآن تدبر کی دعوت دیتا ہے، تفکر کی دعوت دیتا ہے۔ ہم نہ اپنی کتاب کا حوالہ دیں گے نہ کسی کی کتاب کا حوالہ دیں گے، اس کتاب کا حوالہ دیں گے جس پر سب کا ایمان ہے۔ توجہ ہے؟ بَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے بشر بنا رہا ہوں۔ اگر شاہ غریبہ کی تقریر آپ کے ذہن میں ہے تو یہی سے وہ بات مسلسل ہو جائے گی۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا، میرے مسلمان بھائیوں خدا کے لیے توجہ کر لینا، کہ میں مٹی سے ایک بشر بنا رہا ہوں، میں مٹی سے ایک بشر بنا رہا ہوں، میں بشر بنا رہا ہوں مٹی سے۔ نہیں، یہاں تو کوئی پابندی تھوڑے ہی ہے کہ ایک گھنٹے میں درد کو ختم کرنا، میں تو ساری رات تک نہیں کرتا رہوں گا جب تک آپ سمجھیں گے نہیں۔ توجہ ہے نا؟ میں جی مالا آپ کو سلامت رکھے، میں مٹی سے ایک بشر بنا رہا ہوں۔ بشر کا لفظ ہے مٹی سے، یعنی پروردگار عالم نے قیامت تک کے لیے قرآن کا قانون بنا دیا کہ جو مٹی سے بنے گا وہ بشر ہوگا۔ میرے مسلمان بھائیوں آپ غور کر لیں اگر اس پر، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ میں اس تمہید پر اگر آپ نے توجہ فرمائی نا تو ایک تاریخی نتیجہ دوں گا آپ کو انشاءاللہ۔ میں مٹی سے ایک بشر بنا رہا ہوں، تو پہلا قانون طے ہوا نا کہ جو مٹی سے بنے گا وہ بشر ہوگا، جو مٹی سے بنے گا وہ بشر ہوگا۔ میرے مسلمان بھائیوں میں 38 ممالک میں ٹیلی ویژن پر پیغام یہ دے رہا تھا حسین کے حوالے سے کہ میرے 90 کروڑ مسلمان بھائی سنے اور سمجھے کہ قرآن کا پیغام یہ ہے کہ جو مٹی سے بنے گا وہ بشر ہوگا، جو مٹی سے بنے گا وہ بشر ہوگا۔ مجھے گلہ اور شکوہ تو انہی قرآن کے قاریوں سے ہے جنہوں نے لاکھوں کروڑوں مرتبہ یہ آیت پڑھی ہوگی کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ۔ میں مٹی سے بشر بنا رہا ہوں۔ مجھے تعجب تو اسی بات پر ہوتا ہے کہ قرآن
बशर कहा गया, जिस आदम को मिट्टी से बनाया गया, और कुरान में ऐलान किया, मुझे मुसलमानों से गिला यही है अपने भाइयों से कि जिस आदम को पूरे कुरान में 7 से ज्यादा मकामात पर मिट्टी से बना हुआ बशर कहा गया, उस आदम को तो कोई अपने जैसा बशर नहीं कहता। और जिस मोहम्मद को अलहम से लेकर वन्नास तक हर जगह नूर ही नूर कहा गया, उसे अपने जैसा बशर कहता। अब आपने देखा मुसलमान भाइयों, हमारे मिजाज को समझा, तारीफ की हमने मोहम्मद की, नारा लगा अली का। तवज्जो है ना, इसलिए अली का तस्करा ज्यादा करते हैं ताकि दुनिया की समझ में शान मोहम्मद आ जाए। तवज्जो है ना, मसला ये होता है जो हम अली का तस्करा करते हैं वो इसीलिए करते हैं ताकि दुनिया की समझ में शान मोहम्मद आ जाए, अजमत मोहम्मद आ जाए कि जिस नबी का अली ऐसा है, या अली, जिस नबी का अली ऐसा है, उस अली का नबी कैसा होगा, जिसका शागिर्द ऐसा है उसका उस्ताद कैसा होगा, जिसका जुज़्व ऐसा है उसका कुल कैसा होगा, जिसका नबी वसी ऐसा है उसका रसूल कैसा होगा। तर्जुमा को सुनोगे, जिसका दरवाजा ऐसा है उसका शहर अनपढ़ नहीं होगा। या अली, या अली, बिस्मिल्लाह। तो शादी लंदन कर रहा है ये, माशाअल्लाह, इतनी बुलंद सलावत है, माशाअल्लाह। सब इस इबादत में शरीक होना चाह रहे हैं। आप सब आमादा हो चुके हैं और सब सहन बना चुके हैं। बस काल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी खालिकु बशर मिन तीन। अल्लाह ने कहा कि मैं मिट्टी से एक बशर बनाने वाला हूं। तो मुसलमान भाइयों बस तय कर लो कि जो मिट्टी से बनेगा वो बशर होगा। और फिर पूरे कुरान मजीद से अलहम से लेकर वन्नास तक 30 पारों में 6666 आयतों में 114 सूरतों में किसी एक आयत में ये बता दो कि जहां ये लिखा हुआ हो कि मोहम्मद मैंने तुझे मिट्टी से बनाया। ताज्जुब इस बात पर है कि जिस आदम को वाकई मिट्टी से बनाया और बशर बनाया उसे कोई बशर नहीं कहता। और जिसे ये कहा हो कि कच्चाकुम मिनल्लाह नूरुम व किताबुम मुबीन, बेशक अल्लाह की तरफ से तुम्हारी तरफ एक नूर आया और एक रोशन किताब आई जो है उसको सब बशर कहती है। बात क्या है? बात कुरान ना आशनाई की है। किसी ने दिल में ये डाल दिया है कि कुरान याद करो, जैसे इसका इम्तिहान होना है ऐसे। ये तो नालायक बच्चों को सिलेबस याद कराया जाता है जो साल भर नहीं पढ़ते। इम्तिहान से 15 दिन पहले उन्हें 100 पेपर दे दिए जाते हैं, बस ये पेपर गैस पेपर है, याद कर लो, इन्हीं में से सवाल आता है। भाई कयामत के दिन नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हें कुरान पूरा याद था या नहीं। कयामत के दिन ये पूछा जाएगा कि तुमने अजमत मोहम्मद की या नहीं। तो है ना, जानो सलावत भेजे, सलावत भेजे मोहम्मद अल्लाह आपको सलामत रखे। इसलिए कदम कदम पर कुरान ने कहा अफला यतदब्बरून कुरान। तुम्हें क्या हो गया है
تو قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تفکر کیوں نہیں کرتے؟ غور کیوں نہیں کرتے؟ فکر کیوں نہیں کرتے؟ تدبر کرو قرآن میں، فکر کرو قرآن میں، زیرکی میں ڈوب کر مطالعہ کرو قرآن کا، ایک آیت پر رک جاؤ چاہے ساری زندگی گزر جائے، کوشش کرو قرآن کو سمجھنے کی، اور جب سمجھ میں نہ آئے تو اپنے جیسوں سے نہ سمجھو، توجہ، اور جب سمجھ میں نہ آئے تو اپنے جیسوں سے نہ سمجھو، اس لیے کہ ما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اس لیے کہ کسی کو قرآن کی تعویل کرنے کا حق حاصل ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے یا ان لوگوں کے جو راسخون فی العلم قرآن ہیں، جو علوم قرآن میں پہلے ہوئے ہیں۔ توجہ ہے؟ اس لیے جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اپنے جیسوں سے نہ پوچھو، ان سے پوچھو جو راسخون فی العلم قرآن، ان سے پوچھو جو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی شے کا علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ توجہ ہے؟ اب اللہ نے کہا فرشتوں سے میں مٹی سے بشر بنانے والا، تو دوستو یہاں رک کر ہمیں سوچنا چاہیے کہ مٹی سے بنے نا آدم، اور یہی ابلیس نے کہا بھی تھا، اعتراض بھی اس کا یہی تھا نا کہ اسے مٹی سے بنایا، یہ اعتراض تھا نا، مٹی سے بنے آدم۔ کیا خیال ہے ملت اسلامیہ کا؟ سارے میرے مسلمان بھائی توجہ فرمائیں اس پیغام محبت پر، آدم بنے مٹی سے تو تسلیم کرنا پڑے گا نا کہ مٹی پہلے آدم بعد میں، مٹی پہلے آدم بعد میں، آدم سے بنے آدمی، آدم پہلے ہیں آدمی بعد میں۔ اب جتنے بھی آدمی بنے، چاہے آج کا آدمی ہو یا 1400 برس پہلے کا آدمی ہو، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی فقیہ ہو، چاہے کوئی مجتہد ہو، چاہے کوئی شہید ہو، چاہے کوئی صادق ہو، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی امین ہو، بہت توجہ، بہت توجہ، چاہے کوئی تابعی ہو، چاہے کوئی تبع تابعی ہو، چاہے تبع تابعی ہو، چاہے کوئی صحابی ہو، سب آدم سے بنے نا، سب ابن آدم ہے نا۔ جملہ میں کہہ رہا ہوں، آسمان پر جا کر سوچنا ہے تمہیں، سب ابن آدم ہے نا، سب بنی آدم، چاہے آج کا انسان ہو، چاہے چاند کا انسان ہو، چاہے 1400 برس پہلے کا انسان ہو، چاہے قیامت تک آنے والا انسان ہو، یہ سب بنی آدم ہے، ابن آدم ہے۔ آدم نہ ہوتا تو آدمی نہ ہوتے، آدمی نہ ہوتے تو نہ کوئی ولی ہوتا، نہ غوث ہوتا، نہ قطب ہوتا، نہ ابدال ہوتا، نہ صحابی ہوتا، نہ تابعی ہوتا، یہ سب کے سب آدم سے بنے نا، یہ سب ابن آدم ہے نا، اور اگر مٹی نہ ہوتی تو آدم ہی نہ ہوتا۔ توجہ، بہت توجہ، بہت توجہ، بہت توجہ، ڈالو کرا، آدم بنے مٹی سے، آدمی بنے آدم سے، آدم نتیجہ ہے تراب کا، جاگو، آدم نتیجہ ہے تراب کا، ماننا پڑے گا تراب پہلے آدم بعد میں، تراب پہلے، شاید نتیجہ تو اب تاریخی آنا ہے، الحمدللہ ہم مشکل بحث سے گزر گئے۔ تراب پہلے آدم بعد میں، آدمی اس کے بعد میں، تو آدم نتیجہ ہے تراب کا، آدمی نتیجہ ہے آدم کا۔
कोई भी आदमी हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, पूरा मजमा मुतवज्जे, जहां जहां खड़े हो, जहां जहां मुझे नजर आ रहे हो, दूर दूर तक, और आपको सलामत रखे। आप इस जुमले पर मेरे भाइयों ये पैगाम मोहब्बत लेकर जाएं। आदम नतीजा है तुराब का, मंतिकी तौर पर मानना पड़ेगा। यह है फहमुल कुरान कि तुराब पहले, आदम बाद में, आदम पहले, आदमी बाद में। तो तुराब जब पहले, तो आदम हुए इब्ने तुराब, आदमी हुए इब्ने आदम। एक ही तो लफ्ज मुझे आगे बढ़ के कहना है और आपको आसमान पे जाके नारा लगाना है। नतीजा कह रहा हूं, आदमी जितने भी आदमी हैं ये सब हुए इब्ने आदम। आदम हुए इब्ने तुराब, अली हुआ अबू तुराब। तवज्जो है, तवज्जो है, तवज्जो है, तवज्जो है ना। जियो 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 जियो, सलामत रहो। आप अभी नहीं नारा आएगा, नारा आएगा, अभी आएगा, जरा नतीजा आने से 1.25 लाख नारा। हमारा सलामत रखे आगे मदद करने वालों। मानना पड़ेगा कि आदम से पहले तुराब थी और तुराब से पहले अबू तुराब। तो जिस नबी का छोटा भाई मट्टी का बाप हो, बात यहां ला रहा था, जिस नबी का छोटा भाई मट्टी का बाप हो, मट्टी का बना हुआ बशर ना हो। जब अली मट्टी का बाप है तो उस अली का नबी मौलवी के बराबर उसका भाई कैसे हो गया? नारा है नहीं। अब सोचो, बता ये आए और एक मतबा सलावत भेजते हैं। आप आवाज बदल तो मैं आपको सर, ये पहला था, पहला हाथी था जमीन पर। यहां से दूसरा कानून क्या बना कि अल्लाह ने इंसानों को पैदा करने से पहले हाथी पैदा किया, ताकि जमीन पर आने वाला पहला इंसान भी महरूम हिदायत न रहे और अल्लाह के अदल पे गिला न करे कयामत के दिन। पालने वाले तूने मुझे हादी के बगैर रखा, और उसके बाद कहा कि लन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, और तुम अल्लाह के कानून में कभी तब्दीली नहीं पाओगे। तो अल्लाह का कानून बना ना कि वो इस धरती के, इस खेती के, इस जमीन के पहले आदमी को भी बगैर मासूम हादी के नहीं छोड़ता। तो जो परवरदिगार इतना आदिल रहमान और रहीम है कि इस जमीन के पहले आदमी को भी बगैर मासूम हादी के नहीं छोड़ता, तो वो परवरदिगार माज़अल्लाह इतना गैर आदिल कैसे हो जाएगा कि इस जमीन के आखिरी आदमी को बगैर मासूम मेहदी के छोड़ दे। तवज्जो है ना जाने में सलाम, तवज्जो, सलावत भेजें, सलावत भेजें, बसे आए आए मोहम्मद। दूसरा कानून समझ में आगे नहीं समझ में कोई कंफ्यूजन नहीं। मैं ये तीनों चारों बुनियादें आज समझ लें, बाकी इंशाल्लाह कल सुबह की वजह से, लेकिन ये बुनियादें बड़ी वाज़ेह तौर पर आपके ज़हन में आनी चाहिए। और वो ये कि दूसरा कानून क्या आया कि अल्लाह ने एक लम्हे के लिए भी एक इंसान को महरूम हिदायत नहीं छोड़ा। हादी पहले भेजा, हिदायत पाने वाले बाद में आए। अब कोई नहीं कह सकता कि इतने अरसे के लिए हमारे पास रोशनी नहीं थी, लोड शेडिंग थी, अंधेरा था, तारीकी थी, रास्ता दिखाने वाला नहीं था, तूने इंतजाम नहीं किया था। तो जब पहले इंसान के लिए अल्लाह ये गवारा नहीं करता तो इंसान तो अभी दुनिया में है ना भाई, एक आदि जानवर है ना, बाकी तो सब इंसान ही है।
एक आदमी इंसान नुमा जानवर है ना जो रोशनी का इनकार कर रहा है। हालांकि रोशनी का इनकार किसी जानवर के करने से रोशनी जो है वो खत्म नहीं हुआ करती। चमगादड़ अगर उल्टा लटक जाए और ये कहे कि सूरज निकला ही नहीं, तो इसमें सूरज का तो कोई कसूर नहीं, चमगादड़ के उल्टा लटकने का कसूर है, चमगादड़ का कसूर है। उसकी बीनाई नहीं है, उसे नजर ही नहीं आता। तब अगर एक आदमी कौमी असेंबली में जाकर चमगादड़ बन गया, और उससे रोशनी नजर ही नहीं आ रही, सूरज नजर ही नहीं आ रहा, तो फिर वो रोशनी का इनकार क्यों कर रहा है? अपनी असल का इनकार करे, अपनी नस्ल का इनकार करे। दो चीजें तय हुई। अब तीसरी बात मानना पड़ेगा, तुराब पहले, आदम बाद में, आदमी उसके बाद में। तुराब से पहले अबू तुराब, तो आदम से पहले अबू तुराब है। तो आदम नतीजा है, सदका है अली का, और जितने आदमी हैं वो सारे औलाद हैं आदम के। आदम सदका है मेरे अली का। ना मट्टी होती ना आदम बनता, ना आदम बनता ना आदमी बनते। तो ये अली के आखिरी बेटे का इनकार करने वाले काफिर आजम आदमी का बच्चा बन, या तो इनकार कर दे कि तू आदम की औलाद नहीं है, या तस्लीम कर के अली का आखिरी बेटा मौजूद है। या अली, या अली, या अली। पूरी ताकत से जहां जहां खड़े हो, देखे मौला आपको सलामत रखे, देखे और गौर करें इस पर, ये बात और जरा वाज़ेह होगी। दूसरा उसूल, तीसरा क्या हुआ, वो बहस सारी आपकी सुनी जाती। फरिश्तों ने कुछ बातें की, अल्लाह ने कुछ समझाया, फरिश्ते मान गए, उन्होंने सजदा कर लिया। इब्लीस ने सजदे से इनकार कर दिया। इनकार करने के बाद भी उसे अल्लाह ने निकाला नहीं। कहीं नहीं लिखा हुआ कि आदम के सजदे का इनकार करने पे उसे निकाला गया। देखा, बड़ी अजीब बात कह रहा हूं, जो कोई नहीं कहता। इनकार कर लिया, अभी भी वहीं खड़ा मकान नूर पे, सोबत नूर में, अभी बज़म से उठाया नहीं गया। इनकार करने पे नहीं उठाया गया। उसके बाद तो उससे पूछा है, एक्सप्लेनेशन कॉल किया है, उसका जवाब तलब किया है। काला या इब्लीस मा मनाका अन तस्जुद लमा खलक़्तु बियदैया। ऐ इब्लीस, नहीं गौर नहीं किया। काला या इब्लीस, या इब्लीस कितनी दफा पढ़ते होंगे मौलाना, या इब्लीस, या इब्लीस। अल्लाह या इब्लीस कहे तो जाए, मैं या रसूल अल्लाह भी कहूं तो बिदअती। हाय 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 हाय, मैं या अली नहीं कह रहा, या अली की बात नहीं कर रहा, या रसूल अल्लाह की बात। काला या इब्लीस, ऐ इब्लीस, तुझे किसने मना किया उसे सजदा करने से जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया था। दोस्तों, बस ये बात रह गई थी जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता। भाई मौलाना अशरफ अली थानवी से लेकर डिप्टी नजीर अहमद तक, और मौलाना डिप्टी नजीर अहमद से लेकर मौलाना मौदूदी तक, और मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी तक, आप किसी के भी
कुरान का तर्जुमा उठाकर देखिए, सबने इस आयत का तर्जुमा यही किया है कि तुझे किसने मना किया उसे सजदा करने से जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया था। तौहीद तौहीद तौहीद, संभालो तौहीद। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह की सर्वे खानकाहों में बैठकर मारने वालों, तौहीद संभालो। अल्लाह हाथ नहीं रखता, पांव नहीं रखता, जिस्म नहीं रखता, जिस्मानियात नहीं रखता। जो अल्लाह का हाथ माने वो काफिर, जो अल्लाह का जिस्म माने वो काफिर, जो अल्लाह को मुजस्सम माने वो काफिर। और अल्लाह ये कह रहा है कि काल या इब्लीसु मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया, तुझे किसने मना किया उसे सजदा करने से जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से चैलेंज कर रहा हूं मैं सरजमीन वजीराबाद पर कि कल भी यही मौजूद हूं। कल तक कोई सोचकर अपने उलमा से जवाब लाकर मुझे दो, या तो कुरान से आयत निकालो या अल्लाह के हाथ साबित करो। देखिए और आपको सलामत रहो, सलामत रहो। या इब्लीस मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया, तुझे किसने मना किया उससे सजदा करने से जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया था। सलाम किया करो अबू तालिब के बेटे के खून की शराफत को कि जिसने इस आयत की तफसीर करके एक तो आयत को मरहूम होने से बचा लिया। पता नहीं कौन समझेगा मेरा ये जुमला, ये बड़ा अदबी जुमला है। आयत को मरहूम होने से बचा लिया, दूसरी तरफ तौहीद को महरूम होने से बचा लिया। यानी तौहीद वहम में पड़ जाती अगर अली ना होता। बड़े मिंबर पर मेरा मौला खुतबा दे रहा है, हाज़ा सिफ़तुल इल्म, हाज़ा ज़ुआब रसूलुल्लाह, हाज़ा मा सकनी रसूलुल्लाह ज़कन तका। ये मेरा सीना उलूम इलाही का गंजीना है, ये ज़ुआब रसूल चूसने का असर है। मुझे मेरे पैगंबर ने ऐसे भराया जैसे परिंदा अपने बच्चे को भराता है। सलूनी सलूनी कबला तफ्तदूनी, जो चाहो पूछो इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान न रहूं। पूरे भरे मजमे में सलमान फारसी जैसा सहाबी उठकर ये कहता है, या अली मेरे माँ बाप पर कुर्बान, अल्लाह हाथ नहीं रखता, अल्लाह पाँव नहीं रखता, अल्लाह जिस्म नहीं रखता, अल्लाह जिस्मानियात नहीं रखता। तो फिर सूरह साफ़ात की इस आयत के माना क्या है? या इब्लीसु मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया, तुझे किसने मना किया उसे सजदा करने से जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। जब वो हाथ ही नहीं रखता तो उसने अपने दोनों हाथों से कैसे बनाया? मेरा मौला मुस्कुरा के कहता है, ऐसे उठ के पूरी ताकत से आखिर जहां तक खड़े हो, कलेजे की सारी ताकत सर्व करके आवाज को अली की अमानत समझ के नारे का जवाब देना।
یہاں سے کہتے ہیں علی کو ید اللہ. عقیدے میں نہیں کہتے، توحید بچانے کے لیے کہ علی کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ کہہ رہے ہیں تاکہ اس کی توحید سلامت رہے. یا علی سلامات بھیجتے بابا ذرا. اور جو ہے اب پھر جملہ سنیں قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے؟ ابھی نکالا نہیں گیا، ابھی تو اس سے کہا جا رہا ہے. یعنی انکار سجدہ پہ سزا نہیں ملی، بدتمیزی پر سزا ملی. ہائے میں تو بہت بڑا بھائی ہے، اس نمبر کے کچھ آداب ہیں. بدتمیزی اس سے بڑا جملہ میرے پاس تھا. انکار سجدہ پہ نہیں، انکار سجدہ پہ سزا دینا ہوتی تو جب انکار کیا تھا اللہ نکال دیتا. پوچھنے کیا مالک تھا. بدتمیزی پر، بدتمیزی پر، دریدہ دہانی پر، بکواس کرنے پر، زبان کو قابو میں نہ رکھنے پر، پہلے کے خلاف اس نے بدتمیز لہجہ استعمال کیا تو سزا ملی. پہلے کے خلاف اللہ کا جو پہلا تھا نا، جسے اللہ نے پہلا ہادی بنایا تھا، اس کے خلاف اس نے اب بدتمیزی کا لفظ استعمال کیا. ابھی تک نہیں، ابھی تک تو انکار کیا تھا اللہ کے حکم کا، اس پر نہیں سزا ملی. اب جسے اللہ نے بنایا تھا نا، اس کے لیے اس نے بدتمیزی کا لفظ استعمال کیا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ ہے بدتمیزی. میرے مسلمان بھائی سمجھ لیں اس جملے کو، بس یہ بدتمیزی، ساری بدتمیزی اس میں ہے. اس جملے والے یہ تو انصاف نہیں کر رہا، تو عدل نہیں کر رہا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے. آگ افضل ہوتی ہے، آگ افضل ہوتی ہے، افضل کو مفضول کے سامنے جھکا رہا ہے، مٹی پست ہوتی ہے. بس یہ بدتمیزی کی اس نے، یہ بدتمیزی کی کہ اس نے تراب کو حقارت سے دیکھا. تو جو تراب کو حقارت سے دیکھے وہ شیطان اعظم بنتا ہے، اور جو ابو تراب کے آخری بیٹے کے خلاف دریدہ دہانی کرے وہ کافر اعظم بنتا ہے. سلامت رہے. بڑے خوبصورت انداز میں آپ سن رہے ہیں، بڑے اطمینان سے دیکھیں. اس نے دو غلطیاں کی. مسلمان بھائی اس بات کو سمجھیں، اس نے کی دو غلطیاں. ایک تو یہ کہ اس نے اجتہاد کیا اصول پر، اپنے علم کا اجتہاد کیا، اصول پر اجتہاد کیا. اور اصول دین میں اجتہاد باطل ہے، حرام ہے. اور خلافت ہو یا نبوت، رسالت ہو یا ولایت، یہ سب اصول میں ہے، فروع میں نہیں ہے. تو حسین کی امامت بھی اصول دین میں ہے، تو حسین کے بارے میں کوئی اجتہاد کرنے کا حق نہیں رکھتا، نہ فتویٰ دینے کا حق رکھتا ہے. صلوات بھیج دے آپ. یہ کل بات بس اشارہ، جب میں تفصیل کل بتاؤں. ایک تو اس نے غلطی یہ کی کہ اس نے خلافت الہیہ کے مسئلے پر اجتہاد کیا.
आग और मट्टी के दरमियान इज्तिहाद किया। इसी को तो इज्तिहाद कहते हैं कि जहां दो चीजें सामने हों उनमें से ये तय करना अपने ज़हन और इल्म से कि कौन सी अफजल है कौन सी मफजूल है, इसको कहते हैं इज्तिहाद। अल्लाह के सामने उसूल में इज्तिहाद किया, उसूल दीन में इज्तिहाद करने वाला शैतान। खिलाफत इलाहिया जो है वो उसूल में है, लिहाजा किसी का इज्तिहाद नहीं चलेगा। यही वजह है कि जब मेरे इमाम ज़माना तशरीफ ले आएंगे सारे मुस्तहिद खत्म, सारा इज्तिहाद खत्म। या अली या अली। अब जो भी उनके सामने मुस्तहिद होने का दावा करेगा वही तो जुल्फ़कार हैदरी का लुक़मा बनेगा। तो जो है ना नारा सलावत भेजे सरकार क़ाइम आले मोहम्मद हज़रत वली असर अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। ये मैं बताऊंगा आपको कभी इसका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन अभी चूंकि सारे मुसलमान भाइयों से बातें हो रही इसलिए मैं इस मौजूद को यही रोकते हुए आगे बढ़ रहा हूं। और वो ये दूसरी गलती क्या की उसने? दूसरी गलती ये की कि उसने तौहीन की तुराब। तीसरी गलती क्या की? मुसलमान भाइयों को ये सोचना चाहिए। तीसरी गलती उसने सबसे बड़ी ये की कि उसने अल्लाह की तौहीद को तो माना, उसके अदल का इनकार कर दिया। समझो समझो समझो, खुदा के लिए समझो, उसके अदल का मुनकिर हो गया कि मादअल्लाह अल्लाह अदल नहीं कर रहा कि अफजल को मफसूल के सामने झुका रहा है। एक तो इज्तिहाद किया गलती, दूसरे तुराब की तौहीन की गलती, तीसरे तौहीद को माना, अदल का इनकार कर दिया। बस यहीं से मेरे 12 इमाम 14 मासूमीन ने हमारे उसूल दीन में हमें ये तालीम दे दी, हुक्म दे दिया, वाजिब कर दिया कि अव्वल तौहीद, दूसरे अदल, फिर नबूवत। पहले तौहीद के फौरन बाद अदल को मानना, नबूवत को न मानना। पहले अदल को मानना फिर नबूवत को मानना। तौहीद के साथ अदल को फौरन मान लेना ताकि कयामत तक तुम्हारा ईमान शैतान के मजहब से अलहदा हो जाए। तवज्जो है या अली या अली। जब तौहीद को आदिल समझे तो हमारा तो खुदा भी आदिल। आपने गौर ही नहीं किया जुमले पर। हमारा तो खुदा भी वो है जो आदिल है, हमारा रसूल भी आदिल, हमारा इमाम भी आदिल, हमारा कुरान भी आदिल, हमारा खुदा भी आदिल। मेरी जान, हमारे उसूल दीन में है आदिल। हम तौहीद के बाद अदल को मानते हैं। हम तो खुदा भी उससे मानते हैं जो आदिल हो। जालिम को तो हम खुदा मानने के लिए तैयार नहीं है। तू शरीयत बिल के जरिए हमें किस तरह से मजबूर कर देगा कि इंसानों को हम इंसान मान ले? अगर कोई जालिम हो हम उसे खुदा मानने को तैयार नहीं है तो जालिम आदमी को आदमी मानने के लिए हम कहां तैयार हैं? हम तो जालिम अगर खुदा हो तो उसका एहतराम नहीं करते। तो जालिम अगर बंदा हो और हमारे पास सबूत भी हो उसके जालिम होने का, और आप सलवात भी ना भेजें, बुलंद आवाज से सलवात भेजा करें। मौला आपकी सलामत करते हैं। आपको एक बात और बोल के बताओ, इस सलवार पर कहा खत्म किया आपने वाले मोहम्मद पर। सारे मुसलमान भाई, सारी कायनात इस्लाम की इबादतों में वाहिद इबादत है ये इबादत दुरूद आले मोहम्मद जो बिला फसल है। इसलिए कि इसकी टेक्निकलिटी ऐसी है। सुबह भी 2 रकात नमाज पढ़ी, बस पढ़ ली, नमाज जब तक पढ़ रहे हैं हो रही है। जब 2 रकात नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, बात खत्म हो गई। दिन की 3 रकात नमाज पढ़ी, जब तक पढ़ रहे हैं 3 रकात हो गई, सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, खत्म हो गई। ठीक है ना? लेकिन ये दुरूद वो इबादत है कि
جو ختم ہی نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ سارے سچے اچھے اور پکے مسلمانوں کا، ان نجدیوں کی بات نہیں کر رہا میں، ان گستاخان رسول کی بات نہیں کر رہا میں، نبی کو اپنے جیسا بشر سمجھنے والوں کی بات نہیں کر رہا میں، تو سنی شیعہ بھائیوں کی بات کر رہا ہوں جو نبی کو نور بھی مانتے ہیں، یا رسول اللہ کے بھی قائل ہیں، میلاد بھی کرتے ہیں، جلسے بھی کرتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں. فرق کالے جھنڈے اور سب جھنڈے ہی کا ہے نا. اور جو ہے یا علی نعرہ حیدری، وہ سب ہمارے بھائی ہیں، وہ سب ہمارے بھائی ہیں، ان سے کوئی ہمارا اختلاف نہیں. ان کے لیے ایک بات بتا رہا ہوں، ان سب کا اتفاق ہے کہ جب کبھی جہاں کہیں نام محمد آئے، دیکھیں آپ نے، میں نے کہا نہیں اور آپ نے خود بخود دور بھیج دیا، چونکہ اس نام محمد میں پر واجب ہے کہ جب محمد آئے تو خود بخود درود زبان پر آ جانا چاہیے دوبارہ. تو اب جب درود آپ پڑھتے ہیں سارے مسلمان، کسی نمازی کی نمازی نہیں ہوتی درود کے بغیر، امام شافعی نے کہا ہے نا. تو درود جب آپ پڑھتے ہیں اور درود میں آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو ختم کہاں ہوا درود؟ محمد کا ہوا نا. جہاں محمد کہا پھر درود واجب ہو گیا. توجہ ہے یا علی یا علی یا علی. سمجھے 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 سارے تو سمجھے اس نئی فکر کو. جب آپ درود بھیجیں گے تو محمد پہ ختم کریں گے نا، تو جب بھی محمد کہیں گے پھر واجب ہو جائے گا، پھر محمد پہ ختم ہوگا پھر واجب ہو جائے گا، پھر محمد پہ ختم ہوگا پھر واجب ہو جائے گا. سانسیں ٹوٹ جائیں گی، درود آل محمد ختم نہیں ہوگا. بس جو انسانی سانسوں کے رشتے توڑ دے اور درود آل محمد ختم نہ ہو تو ایک کافر اعظم تو صاحب درود کے خلاف زبان دراز کرتا ہے. جس پر درود ختم نہیں ہوتا وہ خود کیسے ختم ہو جائے گا؟ توجہ ہے نا جانب سر یا علی یا علی. صلوات دیتے ہیں، صلوات دیتے ہیں. اور چوتھی غلطی پتہ چل گئی ہے تو رات کی توہین کی، اجتہاد کی، اصول میں اجتہاد کیا، تو رات کی توہین کی، بدتمیزی کی، خدا کو عادل نہیں مانا، خدا مانا عادل نہیں مانا. بہت توجہ. جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا نا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، فوراً ہی آواز آئی قال فاخرج منہا انک رجیم، کہا نکل جا میرے دربار سے، اٹھ جا میرے دربار سے، گیٹ لاس، گیٹ آؤٹ نہیں. اب جو میرے پڑھے لکھے نوجوان ہیں وہ سمجھیں گے اس کے معنی. گیٹ آؤٹ نہیں، گیٹ آؤٹ میں گنجائش بھی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر بلا لیں. اب اگر تم بہت بیدار ہوگے تو میں بہت دور سے ایک جملہ کہوں گا، سمجھ گئے تو میری قسمت. گیٹ لاس کہتے ہیں کہ جہاں دوبارہ بلانے کی گنجائش نہ. پروردگار نے کہا نا فخرج منہا، گیٹ لاس، دبے ہو جا یہاں سے، نکل جا ہمیشہ کے لیے میرے دربار سے. گیٹ لاس کو کہتے ہیں اردو میں دفے ہونا، قرآن میں فخرج منہا، عربی میں قوموا عنی. نہیں سمجھاؤں گا، نہیں سمجھاؤں گا، میں کہہ چکا ہوں، آپ نتیجے تو خود پہنچ جائیں. عربی میں اسے کہتے ہیں قوموا عنی، اٹھ کر چلے جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے، تمہارا بیٹھنا مجھے ناگوار گزر رہا ہے، چلے جاؤ. آسمان سے بھی لوگ نکالے گئے ہیں، زمین سے بھی نکالے گئے ہیں. یا علی یا علی یا علی یا علی. گستاخی پر
تھکے تو نہیں آپ؟ اور آپ کو سلامت رکھے. ابھی اور سنیں اور اس جملے پر ذرا توجہ فرمائیں. اور وہ یہ کہ آواز کی قدرت میں نکل جا، تو رجیم ہے اور تجھ پر قیامت تک کے لیے لانا. جو بشر تھا مٹی سے بنا تھا، اسے مٹی سے بنا ہوا کہنا بھی یا علی میرے مولا کے ذرا سے جگہ دے. جو بشر تھا آدم مٹی سے بنا تھا، اسے مٹی سے بنا ہوا کہہ کر توہین آمیز نگاہوں سے دیکھنا بھی قدرت کو گوارا نہیں ہوا. اس کے سارے سجدے غارت کر کے اسے شیطان بنا دیا. اور جس خاتم النبیین کو اس نے نور مبین بنایا تھا، علم اول بنایا تھا، عشق اول بنایا تھا، حسن اول بنایا تھا، خلق اول بنایا تھا، خلق اول بنایا تھا، یاسین بنایا تھا، طٰہٰ بنایا تھا، مزمل بنایا تھا، مدثر بنایا تھا، بشیر بنایا تھا، نذیر بنایا تھا، سراج منیر بنایا تھا، رحمت للعالمین بنایا تھا، وجہ تصویر کائنات بنایا تھا، علت غائب ممکنات بنایا تھا، علت غائب شجاعت بنایا تھا، علم اول بنایا تھا، عشق اول بنایا تھا، حسن اول بنایا تھا، خلق اول بنایا تھا، دانا سبل بنایا تھا، مولا کل بنایا تھا، ختم الرسول بنایا تھا، منزل عشق بنایا تھا، پیکر حسن بنایا تھا. اس کی زلفوں کو واللیل کہا تھا، اس کی پیشانی کو والشمس کہا تھا، اس کے چہروں کو والقمر کہا تھا، اس کی آنکھوں کو مرج البحرین کہا تھا، اس کے ابروں کو کعبہ قوسین کہا تھا. یا علی یا علی یا علی، یہ ہے میرا رسول. یہ ہے قرآن جس کے سراپا کا قصیدہ ہو. یہ تھا شام غریبہ میں میرا موضوع. پوچھے بھائی سے، میرے بھائی بیٹھے جعفر علی صاحب اللہ سے وسلم ہے، یہ میرا موضوع تھا. قرآن جس کے سراپا کا قصیدہ، جس کے چہرے کو دیکھ کر وہ شمس کی آیت کو لوح محفوظ سے زمین پر آنے کی اجازت ملے، جس کے ابروؤں کو دیکھ کر قاب قوسین کو کمانے ملانے کی اجازت ملے، جس کے سینے کے علوم میں بحر زخار کو دیکھ کر الم نشرح لک صدرک کی آیتیں آئیں، جس کے انداز تبلیغ کو دیکھ کر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کی آیتیں نازل، اور پوری کائنات میں واحد رسول ہے میرا کہ جس کی جان کی قسم اللہ نے کھائی. اللہ نے 50 سے زیادہ مقامات پر قسمیں کھائی. 3 کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینہ کی قسم، بلد امین کی قسم، شمس کی قسم، قمر کی قسم، عصر کی قسم، گھوڑے کی ٹاپوں کی قسم. اور جو ہے یہ اتنی قسمیں اللہ نے کھائی ہیں نا، وہاں قسم کھائی ہے عمر کا، لے عمر کا، میرے حبیب تیری جان کی قسم. میں آگے موضوع پر باقی باتیں کل ہوں گی. یہ موضوع ذرا سمجھ لیں، بنیادیں قائم ہوتی ہیں انشاءاللہ. لے عمر کا، حبیب تیری جان کی قسم. دوستو
آج اس حد تک ثابت کر دوں کہ اس نبی کی جان کون ہے. یہ عمر ہے حبیب تیری جان کی قسم. دوسرے مقام پر کہا فلا و رب کا حبیب تیرے پالنے والے کی قسم. فلا و رب رب کہتے ہیں پال شجر بینہم. یہ مومن نہیں ہو سکتے. مسلمان ہو گئے ہیں مومن نہیں ہو سکتے یہ اس وقت تک جب تک اپنے معاملات میں تجھے حکم نہ بنائے. اور جب تو کوئی فیصلہ کر دے تو تیرے فیصلے کے خلاف یہ اپنے دل میں بھی کوئی شک کوئی تنگی محسوس نہ کرے. دل میں بھی زبان پر اعتراض آنا تو بڑی بات ہے. تیرے فیصلے کے خلاف دل میں بھی خیال نہ آئے کہ تو نے یہ فیصلہ کیوں کیا, یہ کعبے کیوں گیا, یہ کاندھے پہ کیوں بٹھایا, یہ زبان کیوں چسائی, یہ علم کیوں دیا, یہ علم کیوں لیا, یہ مولا کیوں بنایا, یہ قلم کیوں مانگا, یہ جنگ کیوں کی, یہ صلح کیوں کی. یا علی یا علی یا علی میں سب کچھ تو کہہ گیا دوستو. صلوات بھیج دو. یہ کر باتیں ہوں گی, یہ سب ذہن میں رکھیں. آپ دو قسمیں آج وضاحت کر رہے ہیں. صرف تیرے پالنے والے کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتا. یعنی یہ تو طے ہے کہ اللہ کسی کو مسلمان نہیں دیکھنا چاہتا. بھائی کتنا بڑا جملہ میں نے کہا ہے, لوگوں نے نہیں کہہ سکتا کوئی جملہ سوائے میرے. یہ طے ہے قرآن کی روح سے کہ اللہ کسی کو مسلمان دیکھنے نہیں چاہتا. اس سے بہتر ہے کہ مسلمان نہ ہی رہو. اللہ ہر ایک کو مومن دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے خطاب مسلمانوں سے نہیں کیا پورے قرآن میں, مومنوں سے کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوات مجھے مومن دیکھنا. اب دیکھیں صد جو چل رہی ہے نا, لڑائی جو چل رہی ہے وہ چل رہی ہے راوی میں اور قرآن میں. راوی ہر کافر کو مسلمان دیکھنا چاہتا ہے,